اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ اللہ کے محبوب بندے لے کر حاضر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ہے، اس لیے اب ہمارا یہ سلسلہ ماہ رمضان المبارک میں انشاءاللہ عز و جل ہر جمعرات کو دوپہر 3 بجے، جیسا کہ ابھی براہ راست ہم آپ کے ساتھ ہیں تو لائیو ہم آ رہے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہی وقت ہوگا، پھر انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کے بعد پھر اپنے پرانے وقت جمعہ کے دن 7:30 بجے سے یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل ہوا کرے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے میں اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، ان کے واقعات ہم علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں، ان کی کرامتوں کو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا اس سلسلے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اولیاء اکرام جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں وہ اہم پہلو پتہ چلے کہ یہ کب پیدا ہوئے، کب دنیا سے انتقال کیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی سیرت میں ان کا ذاتی تعارف انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو اس سے ہماری واقفیت ہو جائے۔ ایک تو مقصد یہ ہے، دوسرا پھر ہم ان کی سیرت کے ایسے پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہم اپنے لیے کچھ درس حاصل کر سکیں، ہم اپنے لیے کچھ نصیحت کے مدنی پھول لے سکیں۔ اس مقصد کے تحت یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ایک بڑی پیاری شخصیت جو ولی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، صحابی لیکن یہ خاتون ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحابیہ ہے۔ پھر یہ صرف صحابیہ نہیں بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اہل بیت فرمایا، یعنی میرے گھر کے افراد انہیں فرمایا، گھر کے افراد میں سے انہیں فرمایا۔ تو ایسی عظیم شخصیت ہے جو بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے، بہت سارے فضائل ان کے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے فضائل بھی سنیں گے، ان کی عبادت کا انداز بھی سنیں گے۔ پھر چونکہ میں نے جیسے ایک بات بتائی کہ یہ چونکہ ایک خاتون ہیں، تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم بالخصوص آج کا جو سلسلہ ہوگا اس میں جو ہماری عورتیں ہیں، گھر کی خواتین ہیں، ان کے لیے اس میں خاص کر کے بہت مدنی پھول ہوگے۔ یوں تو مرد حضرات بھی اس میں سے مدنی پھول لے سکتے ہیں، ان کی سیرت سے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، لیکن خاص کر عورتوں کی طرف آج انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول ہمارے پیش کیے جائیں گے۔ باقاعدہ ان کی شخصیت کا تعارف کروانے سے پہلے یہ کون شخصیت ہے جس کا ذکر آج ہم کریں گے، یہ بتانے سے پہلے آئیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پہلے ایک فضیلت سنیے کہ نبی رحمت شافی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف محبت و شوق کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے علماء اکرام
وہ اکابرین اسلام رحمہم اللہ السلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ افضل الاولیاء ہیں۔ ایک ہوتے ہیں اولیاء کرام جیسے میں اور آپ جنہیں ہم ولی مانتے ہیں، پھر ایک کیٹیگری آتی ہے اگرچہ یہ بھی اولیاء ہیں لیکن پھر یہ ہوتے ہیں تبع تابعین، پھر ایک ہوتے ہیں تابعین یہ بھی اولیاء کرام ہیں، اور پھر ہوتے ہیں صحابہ کرام، یعنی رتبہ ان کا صحابہ کرام کا زیادہ بڑا ہے۔ تو ہے اگرچہ صحابہ کرام بھی اولیاء اللہ ہی، لیکن دیگر اولیاء اکرام میں صحابہ اکرام کی ولایت زیادہ فضیلتوں والی ہے۔ قیامت تک کے تمام اولیاء اگرچہ درجہ ولایت کی بلند ترین منزل پر قائم ہیں، مگر ہرگز کسی صحابی کے کمالات ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی جو کمال صحابہ اکرام کو ولایت میں حاصل ہے، وہ ولی چاہے کتنے ہی ولایت کے اعلیٰ منصب پر، اعلیٰ مقام پر، اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو، وہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو یعنی صحابہ کرام کو ولایت کا وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ انہی صحابہ کرام اور انہی صحابیات میں ایک مبارک شخصیت ہیں جن کا آج انشاءاللہ عز و جل ہم ذکر خیر سنیں گے، ان کی سیرت سے، ان کی زندگی کے واقعات سے اپنے لیے کچھ عبرت حاصل کریں گے، کچھ نصیحت کے مدنی پھول چنیں گے۔ وہ شخصیت آج ہیں چونکہ آج 3 رمضان المبارک ہے، اور 3 رمضان المبارک کو ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کونین یعنی جنتی عورتوں کی سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ تو اس نسبت کے تحت آج انشاءاللہ عز و جل ان کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ تعارف سنیے کہ کون ہے اور کیا برکتوں والی شخصیت ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا پبلشنگ ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ انڈیا، اس نے ایک کتاب شائع کیا ہے جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ۔ اس کتاب میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ اور لقب زہرا ہے، یا ہم سنتے ہیں نا فاطمۃ الزہرا، تو زہرا آپ کا دراصل لقب ہے اور فاطمہ دراصل آپ کا حقیقی نام ہے۔ اور ایک اور لقب ہے آپ کا جسے اس لقب کے ساتھ میں بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے، اور وہ مبارک لقب ہے بطول۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا سب کے سامنے اظہار فرمایا، وہ دور اعلان نبوت کا دور کہلاتا ہے۔ تو اس وقت سے 5 سال پہلے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی، اور وصال یعنی آپ نے اس دنیا سے پردہ جو کیا وہ وصال نبوی کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری منگل کی رات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور آج چونکہ 3 رمضان المبارک ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن ہے، اس لیے آج انشاءاللہ عز و جل ان کی سیرت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور
آپ کی نماز جنازہ جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ آپ خلافت کے منصب پر فائز تھے، سب سے اول خلیفہ ہے، امیر المؤمنین ہیں، تو آپ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور بعض روایت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بھی متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ جنت البقیع یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ منورہ میں واقع ہیں، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین آتے ہیں، اسی جگہ پر جو ہے یہ جنت البقیع ایک قبرستان ہے۔ یہ بہت مشہور قبرستان ہے، ناظرین میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس قبرستان کی زیارت بھی کی ہوگی، حاضری بھی دی ہوگی، فاتحہ بھی پڑھا ہوگا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہاں مدفون ہیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات بہت زیادہ ہیں، بے شمار القابات ہیں۔ میں انشاءاللہ عز و جل ان القابات کو بھی ذکر کرتا ہوں، اور ان القابات میں سے ایک خاص لقب جس کا وجہ تسمیہ کیا ہے کہ آپ کو یہ لقب کیوں دیا گیا، اور آپ کا نام فاطمہ ہے تو فاطمہ نام بھی آپ کا کیوں ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ تو ہم ناظرین ہم نے نام تو سنا ہی ہے کہ فاطمہ الزہرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، لیکن نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، اور آپ کے جو زہرا لقب ہے جو بہت مشہور ہے، سب سے زیادہ مشہور لقب زہرا اور بطول ہیں، تو اس میں زہرا لقب کی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سامنے اس کے رکھنے کی وجہ بیان کریں گے۔ ویسے بطول کی بھی وجہ لکھی ہوئی ہے، پھر آپ کا نام زکیہ تھا، طاہرہ تھا، یہ بھی آپ کے القابات تھے، ابھی آپ القابات میں سنیں گے تو ان کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کو زکیہ، آپ کو طاہرہ کیوں کہا جاتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا سلسلے کا وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک لقب کی وجہ تسمیہ بیان کی جائے، تو ہم چند ایک جو بہت مشہور لقب ہے اور جو آپ کا حقیقی نام ہے اس کی وجہ تسمیہ انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ آپ کے القابات میں ام السادات یہ بھی ایک آپ کا لقب ہے، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ یعنی شہزادی مصطفیٰ، یہ بھی آپ کا لقب ہے، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہان و جنا، یہ بھی آپ کا لقب ہے، یعنی جنتی عورتوں کی سردار، یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ اور جنہ یعنی جو جنات، جو عورت ہے، فیمیل ہے جو جنت میں جائے گی، آپ ان کی بھی جو ہے وہ سردار ہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ یہ بھی آپ کے لقب ہیں، فاطمہ الزہرا اور بطول، زاکیہ، راضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، ایک ہے زاکیہ زا سے اور ایک ہے ذکیہ ذال سے، تو یہ دونوں آپ کے لقب ہیں۔ ذکیہ یہ بھی آپ کا لقب ہے اور زاکیہ یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ سیدۃ النساء، خیر النساء، یہ بھی آپ کے القاب ہیں۔ خاتون جنت، ام الہاد، ام الحسنین، یہ آپ کے القابات ہیں۔ پھر اور آپ کی جو ہے وہ کئی ایک کنیتیں بھی ہیں، آپ کی ایک خاص کنیت ہے، اور ہم نے اپنے کچھ سلسلے میں پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ کنیت رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، اور ہمارے نبی کی سنت ابو القاسم بھی ہیں اور ابو ابراہیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، تو یہ رکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو آپ کی بھی یہ اسلامی بہنیں بھی، عورتیں بھی، خاتون بھی کنیت رکھ سکتی ہیں، اور ان کی کنیت یا تو بنت سے شروع ہوتی ہے، جیسے والد کی طرف اگر نسبت کی جا رہی ہے تو بنتیں کے ساتھ میں شروع کی جاتی ہیں، اور اگر بیٹی کی طرف اگر جو ہے وہ اولاد میں سے کسی کی طرف نسبت کی جا رہی ہیں تو کے ساتھ میں آپ کی جو ہے وہ کنیت استعمال کی جاتی ہے عورتوں کے لیے۔ جیسے والد ہیں اور والد کا نام جو ہے تو اس کے ساتھ میں بنتے لگا کر والد کا نام لیا جائے گا، اور
اولاد میں سے کسی کی طرف نسبت کرنا ہے تو اولاد کے نام سے پہلے لگا دیا جائے گا. جیسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت جو خاص کنیت ہیں وہ ابیہا کہی جاتی ہیں. فاطمہ نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے بارے میں 3 روایتیں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا. خاتون جنت کے بابا جان یعنی ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو یعنی فاطمہ کو اور اس کے محبین کو جو ان سے محبت کریں گے ان سب کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا. اور یہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نام کی وجہ تسمیہ بیان فرمائی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرا وجہ تسمیہ نام رکھا گیا فاطمہ کیوں، یہ بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا تھا، تو فرمایا کانت قلقمری لیلۃ البدر، یعنی سیدہ یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی، اس لیے آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا. پھر القابات کی وجہ کیا ہیں؟ اس میں سے صرف ایک ہی لقب کی وجہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کا نام زہرا ہے جو بہت مشہور ہے، اور زہرا کا مطلب ہوتا ہے جنت کی کلی. شارح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اور لقب کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یعنی خود خاتون جنت اور آپ کی اولاد اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے محبین کو دوزخ کی آگ سے دور کیا ہے. جو آپ سے محبت کرے گا ان کو دوزخ سے دور کیا ہے، اس لیے آپ کا نام فاطمہ ہوا. چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی حضرت صاحب مشکات شرح مشکات لکھتے ہیں یعنی مفتی حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی، دنیا کے لوگوں کے ساتھ میں بہت زیادہ اٹھنا اور اپنا ٹائم پاس کرنا یہ آپ کی فطرت میں نہیں تھا. آپ اگرچہ دنیا میں تھی لیکن دنیا سے الگ تھی، اس لیے آپ کا لقب بطول بھی ہوا اور زہرا بھی ہوا. زہرا کا معنی کلی ہوتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی کلی تھی حتیٰ کہ آپ کی کبھی ایسی کیفیت نہ ہوئی جس سے خواتین دوچار ہوتی ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کے ذریعے ہم ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو، خواتین کو، عورتوں کو کچھ میسج دیں. تو میں ایک میسج دینے والی کچھ روایات آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں آج مرد کو ایسا لگتا ہے کہ کام کاج سب سے زیادہ میں کرتا ہوں، اور گھر کی عورتوں کو لگتا ہے کہ کام کا سب سے زیادہ میں کرتا ہوں. شوہر
اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو. کبھی کبھی بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہو تم کرتے کیا ہو. صبح آفس چلے جاتے ہو، بچے کو مجھے سنبھالنا ہے، بچوں کے کھانے پینے کے معاملات مجھے دیکھنے ہیں، اسکول بھیجنا ہے تو مجھے بھیجنا ہے، اسکول میں کچھ کمپلینٹ آ رہی ہے بچوں کی یا پیرنٹس کو بلایا گیا ہے تو مجھے جانا ہے. پھر بچوں نے باہر کسی کے ساتھ میں لڑائی کر لی تو سمجھانا مجھے ہے، چھڑانا مجھے ہے. سارے گھر کے معاملات کو تو میں ہی دیکھتا ہوں. پھر شوہر کہہ رہا ہوتا ہے بیوی کو کہ تم گھر میں کرتی کیا ہو، صرف کھانا تو بناتی ہو. تم لوگوں کے لیے دن بھر صبح سے لے کر شام تک کام کاج تگ و دو محنت و مشقت میں اٹھاتا ہوں، تم لوگ کرتے کیا ہو. ہر ایک کو ایسا لگتا ہے کہ کام سب سے زیادہ میں کرتا ہوں. حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. نہ کام مرد زیادہ کرتا ہے نہ کام عورت زیادہ کرتی ہے. دونوں کا کام دیکھا جائے تو کام کی نوعیت اگرچہ الگ الگ ہے لیکن دونوں کام برابر ہی کرتے ہیں اور دونوں اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اس لیے کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، شوہر اپنی بیوی کو ڈی گریڈ کرنے یا اس کو سمجھو کہ ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے یہ نہ کہیں کہ تم کرتی ہی کیا ہو، اور بیوی اپنے شوہر کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یہ نہ کہیں کہ تم کرتے کیا ہو، دن بھر تو میں سنبھالتی ہوں. یہ دونوں ایک دوسرے کو نہ کہے، دونوں اپنے اپنے حصے کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اپنا اپنا کام کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، مشقت بھی اٹھانا ہے. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے بدن میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کبھی درد کا احساس ہوتا ہے، کبھی طبیعت میں کچھ خرابی آ جاتی ہے. اس میں عموماً ہوتا یہ ہے مرد کے پاس میں کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کو کسی اور پر ڈال دے اور خود گھر بیٹھا رہے. یعنی وہ روزی کمانے کے لیے ایسے بہت کم مواقع آتے ہیں مرد کے پاس میں کہ وہ کہہ دے کہ بھئی میری جگہ تم کام کرو اور تم سیلری نہ لینا، مجھے سیلری دے دینا. ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن عورتوں کے پاس میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ یہ اپنے گھر پر کام کرنے والی رکھ لیتی ہیں تو اس کے کپڑے دھونے کا کام اس کے سر سے ختم ہو جاتا ہے، اس کا لوڈ کم ہو جاتا ہے. کھانا بنانے کا کام کے لیے کبھی کھانا بنانے والی رکھ لیتی ہیں تو کبھی کھانا بنانے کے کام کا لوڈ کم ہو جاتا ہے. اس طرح بعض اوقات عورتیں اپنے گھر پر کام والیاں رکھ کر اپنے کام کے لوڈ کو کم کر دیتی ہیں. لیکن ایسا ہی ایک مرتبہ واقعہ ہوا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے وقت میں، اور آپ نے وہ واقعہ کیا تھا میں وہ واقعہ عرض کرتا ہوں، پھر کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں. ہوا ایک مرتبہ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ خادمائیں اور کچھ خادم لائے گئے. غلام تھے، یہ لائے گئے اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کو یہ خادم، خادمہ، غلام تقسیم ہو رہے تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم بھی اپنے بابا جان سے کسی خادمہ کا سوال کر لو، مانگ لو، کیونکہ تم روٹیاں تنور میں لگانے کے لیے خود کوششیں کرتی ہو، جھاڑو خود دیتی ہو، چکی خود پیستی ہو، کنویں سے پانی نکالنا ہے تو رسی کو، ڈول کو خود کھینچتی ہو. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے یہ سارے کام کرتی جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں چھالے بھی پڑ گئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مانگ لے، کوئی تمہیں خادمہ مل جائے، تمہارے کام میں آسانی ہو جائے گی، وہ تمہارا کام میں ہاتھ بٹا دے گی. تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خادمہ کا سوال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب خادمہ کا سوال کیا تو ظاہر ہے کہ آپ نے وجہ بھی بتائی ہوگی کہ یہ تکلیف ہے، میں خود کھانا بناتی ہوں، پھر مجھے عبادت بھی کرنی ہے، مجھے پانی بھی کنویں سے خود نکالنا ہے، چکی بھی خود پیسنی ہے، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، میرے کپڑے جو ہے وہ گرد آلود ہو جاتے ہیں، چہرہ میرا متغیر ہو گیا ہے. تو آپ نے وجہ بھی بتائی ہوگی اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ سارے کام کاج کرنے کے بعد رات میں بہت تھک جاتی ہوں، اللہ کی عبادت جیسے کرنی ہے میں ویسے عبادت نہیں کر پاتی، جبکہ آپ کے عبادت کا انداز بھی بڑا نرالا ہوتا تھا. اگر وقت ملا تو انشاءاللہ کیسی عبادت کیا کرتی، یہ سارے کام کاج کر رہی ہیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور رات میں اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہیں. تو انداز کیا تھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی،
کیا میں تمہیں خادمہ سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ یعنی ایسا عمل نہ بتاؤ کہ اگر تم وہ عمل کرو تو وہ عمل خادمہ سے بھی بہتر ہے، وہ عمل سے تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ارشاد فرمایا۔ اے میری مجھے گھر میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اے خواتین، آپ بھی سنیں کہ ہم اپنے شوہر سے تو کبھی اپنے والد سے یہ مانگ کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی اپنے بیٹے سے مانگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کام والی لا دیں، میرے کام میں آسانی ہو جائے گی، کوئی گھر میں مدد کے لیے لے آ جا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سنیے، اتنا کام اور پھر عبادت کرنے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ نہیں دی، بلکہ خادمہ سے بہتر عمل دیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، تم جب بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو یہ عمل تمہارا خادمہ سے بہتر ثابت ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم خادمہ یا کام میں مدد کرنے والی کا جب سوال کرتے تو کیا ہی بہتر ہو کہ اگر ہم یہ تسبیح فاطمہ پڑھیں گے، اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، تو جب یہ ہم عمل کریں گے تو کیا ہوگا، یہ عمل کر لے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تھکاوٹ جو دن بھر کام کی وجہ سے ہوئی ہے وہ تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، ایک تو عمل یہ ہوا کہ اسلامی بہنیں بھی کر لیں، اسلامی بھائی بھی کریں، یہ بھی کام کاج کرتے ہیں، تھکاوٹ ہو سکتا ہے انہیں بھی، ہو سکتا ہے کہ یقیناً انہیں بھی ہوتی ہی ہوگی، تو ہر ایک یہ عمل کر لے۔ بہتر ہے کہ 5 نمازوں کے بعد کر لے، 1 مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے، جو عمل میں نے عرض کیا، 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اپنے بدن پر دم کریں، انشاءاللہ سارے دن کے کام کاج کی تھکاوٹ جو بھی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ ناظرین، میں نے ایک چیز آپ کو کہا تھا کہ وقت میں گنجائش رہی تو ایک بات بتاؤں گا کہ دن بھر یہ کام اور پھر رات اللہ کی عبادت کے لیے انداز کیا تھا، اور عبادت کی ایک اصل جو کہی جاتی ہے، عبادت کا مغز کہا جاتا ہے دعا، وہ کیسے تھی۔ ہم یقیناً آج کا سلسلہ چونکہ خاتون کی سیرت پر بیان ہم کر رہے ہیں، تو اسلامی بہنوں کے لیے کہ اسلامی بہنیں جن دنوں میں اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں، ان دنوں میں بھی کبھی اپنے شوہر کے ظالم ہونے کا بہانہ لے کر، تو کبھی ابا کے بڑے سخت ہونے کا بہانہ لے کر، تو کبھی اپنی اولاد کے نافرمان ہونے کا بہانہ لے کر اللہ کی عبادت سے جی چراتی ہیں۔ یہ بہانے ہوتے ہیں کہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے، عبادت کروں گی، اللہ کی نماز پڑھوں گی تو پھر کام میں تاخیر ہوگی، شوہر ظلم کرے گا، ابا سختی کریں گے، بیٹے بڑے نافرمان ہیں، وہ پریشان کریں گے۔ تو یہ سارے بہانے بنانے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کے شیڈیول کو ایک مینیج کریں، نماز کے وقت میں نماز، کام کے وقت میں کام، آرام کے وقت میں ہم آرام کریں، تو گھر کے کام بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر انداز سے پورے ہو سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں آپ کے دن بھر کا شیڈول بھی لکھا ہے کہ آپ کیسے کام کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب رات ہوتی تو رات کے بارے میں آپ کا بارے میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی بچھاتی اور نماز شروع کرتی، کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد آپ نماز پڑھتے ہوئے جب پہلے سجدے میں جاتی تو سجدے میں ایسی عبادت کرتی، ایسے طویل سجدہ فرماتی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ اذان فجر دے دیتے، یعنی ایک سجدے میں آپ کی ساری رات ختم ہو جاتی۔ آپ سجدے سے سر اٹھاتی، نماز مکمل کرتی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے مولا کوئی ایسی رات تو بنا دے جس میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کے تیرے حضور سجدہ کر سکے، اس کا دل مطمئن ہو جائے تیری عبادت میں، کوئی ایسی رات بھی بنا دے۔ آج ہم تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں، ہمارا نوافل پڑھنا تو ابھی دور ہے، ہمارے فرائض میں ہی کمی ہے، ہم فرائض ہی پورے نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ آپ کا انداز تھا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی عبادت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب میں، یعنی گھر میں عورتیں جو ایک مقام خاص کر لیتی ہے جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح نہیں کیا ہے تو کرنا چاہیے، ایک مقام خاص کر لے، اس جگہ ہی نماز پڑھیں۔
تو یہ مسجد بیت ہو جائے گی۔ تو آپ مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے اور پھر آپ دعائیں کرتی۔ تو حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں کرتے بہت سنا ہے، آپ کبھی اپنی ذات کے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتی؟ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلے پڑوس پھر گھر، یعنی پہلے پڑوسی کے لیے دعا کریں پھر اپنے لیے دعا کریں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی مکمل ہونے پر ہے۔ بس ایک بات ہے کہ میں بھی کام کرتا ہوں، میں بھی دن بھر تھکتا تو ہوں، لیکن ہم جن کی سے محبت کرتے ہیں، ہم جن کو چاہتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم جن کا نام لیتے ہیں، اور جن کا نام لینا اور ان سے محبت کا دم بھرنا ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، ایک فخر کی بات ہے کہ ہم ان صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں۔ لیکن کیا صرف زبان سے دعوے کر لینا کافی ہے؟ اپنے اندر ایسی تبدیلی لانا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ظاہر ہو جائے، کیا یہ تبدیلی لانے کی حاجت نہیں ہے؟ بالکل ہے اسلامی بہنوں، آپ کے لیے بھی میسیج ہے کہ دیکھیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر کام کر رہی ہیں، کوئی خادمہ نہیں ہے، لیکن دن بھر کام کرنے کے بعد اللہ کی عبادت بھی کر رہی ہیں، دعائیں بھی کر رہی ہیں۔ اس لیے یہ بہانے بنانا کہ شوہر ظالم ہے، والد بڑے سخت ہیں، اولاد ایسی ہے اور اس وجہ سے میں عبادت نہیں کر پاتی، یہ صرف خام خیالی ہے، یہ صرف شیطان اور نفس کا ہیلا ہے، وسوسہ ہے۔ اس کے وسوسوں میں ڈال کر شیطان اور نفس ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کر رہا ہے۔ اس کو پہچانیں اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں بھی مصروف کریں۔ ٹھیک ہے، نوافل آپ نہیں پڑھ سکتی، نفل روزے آپ نہیں رکھ سکتی، تو کم از کم فرائض ہی کی پابندی کر لیں، رمضان کے فرض روزے ہی رکھ لیں، اور جو فرض نمازیں ہیں کم از کم وہی ادا کر لیں۔ اگر ہم یہ بھی کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم کو اس کی بھی برکتیں ملے گی۔ اب یہ سارے معاملات بھی ہیں، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت اہم اور ایک بہت حسین اور خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ساری زندگی آپ کا چہرہ کسی غیر مرد نے، کسی دوسرے صحابی نے نہیں دیکھا۔ آپ ایسی با پردہ تھی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑی مصروف ہیں، اسلامی بہنوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں لگتا ہے ہم بڑی مصروف ہیں، لیکن جب گھومنے کی باری آتی ہے بے پردہ بن ٹھن کر بازاروں کی رونق بن جاتی ہے، معاذ اللہ، کبھی شاپنگ مال، کبھی فلاں، تو کبھی کہیں، تو کبھی کہیں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں۔ اب کہاں ہے شوہر کا ظلم، والد کی سختی اور بیٹوں کی نافرمانی، یہ کہاں ہے؟ اب یاد نہیں آتا، لیکن نماز کے وقت میں یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ ہم فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والیاں ہیں، آپ والیہ ہیں، میں والی ہوں، میں والا ہوں کہ میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ ان کے وسیلے سے دعا کرنا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ان کے صدقے انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مغفرت فرمائے گا۔ لیکن ان کے نقش قدم پر بھی چلے، اے اسلامی بہنوں، پردے کی عادت بنائیں، پردے کے ساتھ رہیں۔ اور اب پردے کے اوپر تو پورا ٹاپک سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ پردے میں رہنے میں آپ کو کیا فضیلت ہے۔ آج ہم ایک سادہ سا موبائل بھی ہے نا، اس کی حفاظت کے لیے کور لگاتے ہیں، آگے اسکرین کے اوپر اسکرین گارڈ لگاتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت رہے۔ آپ کیا اپنی حفاظت نہیں کرنا چاہتی؟ حفاظت کرنا ہے تو حفاظت کے لیے پردے میں آنا، کور لگانا اپنے آپ کو، یہ بے حد ضروری ہے۔ کور لگائیے۔ شرور، حاسدین، بری نظر والے، یہ سب آج دنیا کے اندر ہیں۔ ہم جس راستے سے گزرتے ہیں وہاں ایسی گندی نظر والے بھی لوگ ہیں، تو پھر ان سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے تو پردے میں آنے کا ذہن بنائیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت بھی پورا ہو رہا ہے، پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان کی سیرت سے کچھ نصیحت لینے اور عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ پاک ہم پر رحم فرما کر ہمیں جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ اسی طرح انشاءاللہ عز و جل نئے ایپیسوڈ میں کسی اور کی سیرت لے کر حاضر ہوں گے، ان کی سیرت سے بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا۔ ایف جی این چینل ماہ رمضان میں بڑی پیاری پیاری نشریات لے کر حاضر ہو رہا ہے، اس کے سلسلے دیکھیے، اور ماہ رمضان ہے، عبادت میں وقت گزاریے۔ ایف جی این چینل صرف رمضان ہی میں نہیں، رمضان جانے کے بعد بھی ایف جی این چینل دیکھتے رہیے،
دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا